السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے تاریک رات۔ قبرستان کی ہولناکی میں آدھی رات کی سیاہی مزید اضافہ کر رہی تھی۔ چاند بھی آج کالی سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کالی تاریک رات ہر لمحے کو خوفناک بنا رہی تھی۔ کہیں دور کوئی جھینگر کا بیل کسی مسیحا کے انتظار میں آج ہونے والے شیطانی عمل کو روکنے کی فریاد کرتا دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ ایسے میں سماج سے ٹکراتی منتر کی آوازیں ماحول کو مزید وحشت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ قبرستان کے عین درمیان چھوٹا سا گڑھا کھودے بہروز کی ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ اس کی حالت شدید قابل رحم معلوم ہوتی تھی۔ وہ آج صفائی کی ساری حدیں پار کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے گلے میں بڑے رنگین موتیوں کے درمیان اد کھلے منہ والی کھوپڑی کی بنی مالا پہنے جسم پر کپڑوں کے نام پر صرف ایک چادر لپیٹ رکھی تھی جو جسم کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آس پاس رکھے سامان سے آتی چندن اور کافور کی مہک نے خاموش ماحول کے سینے کو گندگی سے بھر دیا تھا۔ گڑھے کے گرد مختلف بے ترتیب تھال میں سندور، انسانی ہڈیوں کی راکھ، پر کٹے الو اور ایک سیاہ بلی جس کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں رکھے تھے۔ قبرستان کا یہ ہولناک منظر کسی انجان کی روح پرواز کر دینے کے لیے کافی تھا، مگر بہروز اس شیطانی عملیات کا ماہر تھا۔ اس نے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر منتروں کے جاپ کو تیز رفتار سے ادا کرنا شروع کیا اور ساتھ ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے سامنے بنے چکور خانے میں آگ جلا دی۔ اس رات کے لیے اس نے برسوں شیطان کی پوجا کی تھی۔ وہ ایک خاص طاقت کا خواہشمند تھا جس سے اپنے غلیظ مقصد کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے ایک نومولود بچے کی ضرورت تھی جس کو آج شیطان کے لیے پیش کرنا تھا۔ امارہ کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ اچانک عشاء کے بعد اسے درد شروع ہو گیا۔ وہ جان کنی کی حالت سے گزر رہی تھی اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ جبران اس کی غیر ہوتی حالت سے پریشان ہو اٹھا تھا۔ شہر میں وبا کے باعث وہ اسے ایک پرانے اسپتال میں لے آیا۔ امارہ کو جب ہوش آیا تو اس کی ترستی مامتا کو ایک بیٹی کی خوشخبری دی گئی۔ بچی بہت زیادہ کمزور تھی، اس لیے اسے رات بچوں کے وارڈ میں رکھ دیا گیا۔ 11:30 کے قریب جبران اپنی بیٹی کو دیکھنے کی غرض سے وہاں گیا تو بچی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے فوراً اسپتال کے عملے سے دریافت کیا، تب بچی کو ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ اس اسپتال سے بچی کا غائب ہو جانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ گزشتہ کئی مہینوں سے نومولود بچے غائب ہو رہے تھے۔ پولیس بھی اس معاملے میں کچھ نہ کر سکی تھی کیونکہ غائب شدہ بچوں میں سے کسی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ بہروز اب تک کئی نومولود بچوں کی قربانی دے چکا تھا۔ آج یہ اس کی آخری قربانی تھی اور وہ اپنے مقصد کو پا لیتا۔ بہروز کا چیلا شامی امارہ کی بیٹی کو اسپتال سے چرا لایا تھا اور اسے بہروز کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ بہروز کو یہ سارا عمل اکیلے کرنا تھا۔ ذرا سی چوک اس کی جان لے کر ساری بازی پلٹ سکتی تھی۔ منتروں کی تکرار میں اس نے بچی کو اٹھا کر گود میں رکھا جس پر وہ رونے لگی۔ ننھی جان تھی جسے ابھی تک ماں کا لمس تک نصیب نہیں ہوا تھا، یوں آنکھ کے قریب آنے سے چیخ رہی تھی، مگر اس درندہ نما انسان نے سب سے پہلے اس کے گرد لپٹے کپڑے الگ کیے اور انہیں آگ کے سپرد کر دیا اور پھر اپنے جسم پر موجود واحد چادر کو بھی نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ رات کے اس پہر وہ اکثر یوں ہی اپنے عمل کو انجام دیتا تھا۔ وہ مسلسل منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس نے ایک ایک کر کے
الو بچی کے گرد رکھنے شروع کیے۔ اندھی بلی کو وہ پہلے ہی اپنے شیطانی عمل سے اپنے قابو میں کر چکا تھا، جو اب بچی کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ دوسری طرف جبران اپنی ہی بیٹی کو ہر جگہ تلاش کر رہا تھا اور اسپتال کے اسٹریچر پر پڑا امارہ کا وجود اپنی کوکھ سے جنم دیے ہوئے بچے کے لیے ترس رہا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ امارہ کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی، وہ قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اسے سکون میں لانے کے لیے نیند کا انجیکشن لگانا پڑا۔ جبران اب اسپتال سے نکل کر ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا کہ شاید اسے اپنی بچی مل جائے۔ وہ بدحواسی میں بھاگتا ہوا کسی شخص سے بری طرح ٹکرایا۔ کیا ہوا بیٹے؟ اس طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ اندھیرے کے باعث وہ اس بزرگ کو دیکھ نہ پایا اور ٹکرا گیا۔ اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میری بچی پتہ نہیں کہاں گئی، کون لے گیا؟ سارا اسپتال چھان مارا پر وہ کہیں نہیں ملی۔ ساتھ موجود قبرستان میں دیکھا تم نے؟ ٹکرانے والے بزرگ نے چہرے پر فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے جبران سے پوچھا۔ قبرستان؟ ہاں قبرستان، آج چاند نہیں نکلے گا۔ ان کالی راتوں میں شیطان کے پجاری نومولود پر اپنے شیطانی عملیات کرتے ہیں۔ ان اسپتال والوں کو لوگ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں یہاں سے کہیں دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، پر یہ سنتے نہیں۔ یہ سن کر تو جبران کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگا جب بزرگ نے اسے روک دیا۔ رکو بیٹا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ بزرگ کی پیروی میں ایک دو لوگ اور بھی تھے۔ انہیں قبرستان کی طرف بڑھتا دیکھ ان کے ہم قدم ہو لیے۔ وہ سب الگ الگ جگہ تلاش کر رہے تھے اور ڈھونڈتے ہوئے عین درمیان پہنچ گئے، اور وہاں کا منظر سب کے ہوش اڑا رہا تھا۔ جھینگروں کی آواز ماحول کی وحشت بڑھا رہی تھی۔ جب بزرگ نے کہا، ہمیں اسے روکنا ہوگا، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو دنیا کو تباہ کر دے گا۔ بزرگ نے اپنے ایک ساتھی سے زمزم مانگا اور اس پر کوئی کلام الہی پڑھتے ہوئے وہیں بہروز سے کچھ فاصلے پر ساتھیوں سمیت بیٹھ گئے۔ وہ نیچ اپنی کالی عملیات میں ایسے ڈوبا تھا کہ آس پاس کی خبر تک نہ تھی۔ بزرگ اپنے ورد کو مکمل کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور زمزم کو ہاتھ میں لے کر بہروز پر پھینکنے لگے۔ اس آفتاب سے انجان بہروز اپنے منتروں میں مگن تھا، مگر پانی گرتے ہی اس کے منتر پڑھنے کی رفتار میں کمی آنے لگی۔ اس نے آس پاس انہیں دیکھ لیا، مگر وہ یہ سب روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس مقام پر جب شیطان راضی ہونے والا تھا، منتر روکنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ بہروز نے ایک انسانی خون کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگایا اور غٹا غٹ پی گیا۔ جبران کو یہ منظر دیکھ کر قے آنے لگی، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے وہاں جم کر کھڑا رہا۔ خون پیتے ہی جیسے بہروز میں انجانی طاقت آ گئی، اس نے منتروں کی رفتار بڑھا دی اور راکھ پر پھونک مار کر چکر کاٹتی بلی پر پھینکی، جو دیکھتے ہی دیکھتے مسلسل قد میں بڑھتی ہوئی ایک خوفناک بلی نما دیو بن گئی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ شعلے دہک رہے تھے۔ بلی نے اچانک بزرگ کے ایک ساتھی پر حملہ کر دیا، جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ بلی کے پنجے میں آ گیا اور بلی نے جھٹ سے ایک وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ وہاں موجود سب پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ جان کی بازی لگا چکے تھے، مگر اب بہروز سے جیتنا مشکل لگ رہا تھا۔ بلی نے جیسے ہی دوسرے ساتھی پر وار کرنا چاہا، انہوں نے بروقت کلام کے حصار سے اپنا بچاؤ کیا اور بلی پر دم والا پانی پھینکنے لگے۔ وہ جب بھی پانی پھینکتے، بلی بہت خوفناک آواز نکالتی، پرہول اور لرزہ خیز آواز، جس سے روح تک کانپ رہی تھی۔ آواز تھی کہ جیسے کوئی مریض جان بلب کرا رہا ہو یا کوئی جاندار دم توڑ رہا ہو، پر شاید موت کی آخری کھڑکھڑاہٹ بھی اتنی خوفناک نہ ہوتی ہوگی جیسی وہ آواز تھی۔ بلی اب بہروز کو حصار دیے ہوئے تھی تاکہ بزرگ اس تک نہ پہنچ سکے۔
لیکن بزرگ نے اپنا آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے سورہ کہف کے لفظ کہف کا ورد شروع کیا۔ وہاں موجود ساتھی اور جبران بزرگ کو آیات کا حصار دے رہے تھے، کیونکہ یہ عمل سانس روک کر کرنا تھا اور بہت وقت لگنا تھا۔ کہف کے ورد سے بلی نما دیو چلانے لگا اور ایک دردناک آواز میں دھمکی دینے لگا، اپنی خیر چاہتے ہو تو روک دو یہ عمل، ورنہ میں سب کو کھا جاؤں گا۔ بزرگ مسلسل ورد کر رہے تھے اور ساتھی کو اشارے سے زمزم کو دیو اور بہروز پر ڈالنے کو کہا۔ ساتھی نے جیسے پانی بلی اور بہروز پر ڈالا تو دونوں ایک لمحے کے لیے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ منتر کا جاب ٹوٹ گیا تو بہروز کسی بھپرے شیر کی طرح دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سے قبروں میں سوئے مردے بھی کانپ گئے۔ چہرہ زمزم پڑنے سے جھلس کر دہشت پیدا کرنے لگا۔ تم لوگوں نے میری برسوں کی محنت ضائع کر دی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دھمکی دیتے بہروز نے انسانی خون کا ایک اور پیالہ اٹھایا اور پینے کے ساتھ کچھ اپنے جسم پر مل لیا۔ کمزور جسم اب بلوان نظر آ رہا تھا۔ اس نے مٹھی میں راکھ لے کر منتر پڑھا اور بلی کی طرح پھونک دیا۔ بلی نے جھٹ سے پانی پھینکتے ساتھی کو دبوچا اور ہوا میں اچھال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بار جبران بے اختیار چیخ اٹھا۔ وہ زمین پر گری زمزم کی بوتل اٹھا کر پانی پھینکنا چاہتا تھا تاکہ وہ ساتھی کو بچا سکے، مگر اس سے پہلے ہی بلی نے اپنے دانت اس کے جسم میں پیوست کر دیے۔ خون جھرنے کی صورت بہنے لگا اور بہروز حلال خون کے نیچے کھڑے ہو کر غسل لینے لگا۔ جبران کی ہمت ٹوٹ رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی اور عمارہ کا سوچ کر وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اتنے میں بزرگ بھی اپنا ورد مکمل کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں ساتھی اس کالی رات میں شیطان کی بھیٹ چڑھ چکے تھے۔ بزرگ اب بھی سانس روکے کہف کہف پڑھ رہے تھے جب اچانک سفید بادل قبرستان کو گھیرنے لگے۔ بزرگ جب بھی سانس لینے کے لیے رکتے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی بند کر لیتے۔ جلد ہی پوری مٹھی بند ہو گئی۔ بہروز کو ایک دم ایک جھٹکا لگا، جیسے کسی شے نے اس کی گردن دبوچ لی ہے۔ بزرگ نے بند مٹھی پر دباؤ بڑھایا تو بلی حملہ کرنے آگے بڑھی، مگر کسی انجان طاقت نے اسے بھسم کر دیا۔ بلی نما دیو جل رہا تھا۔ ایسے میں پہلی بار جبران کو لگا وہ اب اپنی بیٹی کو بچا سکتا ہے۔ بزرگ نے جبران کو ان کے تھیلے میں سے ایک بوتل نکالنے کو کہا۔ جیسے ہی وہ اس نے بوتل کھولی، بلی نما دیو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ کر دھوئے کی شکل میں چکر لگاتا ہوا بوتل میں چلا گیا تو جبران نے بوتل بند کر دی۔ اب بہروز باقی تھا، جس کی نس نس میں شیطانیت تھی، جو اپنی بہت بڑی طاقت کو یوں بوتل میں بند ہوتا دیکھ کر پھڑپھڑانے لگا، جس پر بزرگ نے ایک کاغذ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر چسپاں کر دیا۔ وہ اب بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ بزرگ نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ بہروز کا جسم پگھلنے لگا اور جسم کے مساموں سے خون رسنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دھماکہ ہوا۔ بہروز کے جسم کے ٹکڑے قبرستان میں دفن ہونے لگے اور ایک دھواں بچی کے گرد چکر کاٹتا غائب ہو گیا۔ سب ٹھیک ہوتے ہی جبران نے بھاگ کر بچی کو اٹھا کر اپنے کوٹ میں لپیٹ کر سینے سے لگایا، جو مسلسل رو رہی، اور بزرگ نے آگے بڑھ کر زمزم اس پر چھڑک دیا تاکہ کوئی شیطانی سایہ اسے دوبارہ تنگ نہ کر سکے، اور ساتھ ہی ایک تعویذ بچی کے کندھے پر باندھتے ہوئے جبران کو اسے کبھی نہ نکالنے کی تاکید کی۔ اس رات جبران اور عمارہ کی بچی کے نصیب سے ایک شیطان جہنم واصل ہوا تھا۔ جبران نے گھر جا کر نوافل ادا کیے کہ اس کی بیٹی کی جان بچ گئی۔ عمارہ پوچھتی رہی کہ بچی کہاں تھی، لیکن بزرگ کی ہدایت کے مطابق اس نے سب اپنے تک رکھا۔ آج بھی جبران وہ رات یاد کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تو بہروز اس کی بیٹی کو آگ میں ڈال چکا ہوتا۔ بے شک اللہ بے حد رحیم و کریم ہے، جسے چاہے زندگی بخشے، ہم ہی اس کے ناشکرے بنتے ہیں۔ جبران اللہ کا شکر ادا کرتا نہیں تھکتا تھا۔
اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔